السلام علیکم بچوں. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا پچھلے ہفتے جو ہمارا سبق تھا مولانا الطاف حسین حالی کے نظم ہے مسدس حالی سے انتخاب، جس کے ہم نے الفاظ معنی اور جملے کر لیے تھے. تو آج ہم نے اس کا خلاصہ لکھنا ہے. اب خلاصے میں مین پوائنٹس کیا ہوں گے یہ لکھنا آپ نے خود ہے. ویسے میں پی ڈی ایف میں بھیج دوں گی ایگزامپل کے طور پر، لیکن آپ یاد رکھیں ایگزام ہو ٹیسٹ ہو آپ کے اپنے الفاظ میں لکھا ہوا میرے پاس آئے گا کہ بعد میں کوئی یہ کہے جی یہ آپ نے تو یہ لکھوایا تھا، میں نے یہ وہی لکھا ہے تو آپ نے مجھے نمبر کیوں نہیں دیے. ایسا کچھ نہیں ہوگا. جو میرا لکھا ہوا آئے گا نمبر کٹائے گا. اس لیے آپ نے اپنے الفاظ میں لکھنا ہے. ہاں مین پوائنٹس جو ہیں وہ آپ کے وہی ہونے چاہیے. مین پوائنٹس آپ کے جو میں بتا رہی ہوں وہ ہونے چاہیے، اس کے اکارڈنگ الفاظ آپ کے ہوں. میں چیکنگ کروں گی. اسی طرح یہاں پہ جب ہم نے خلاصے کی بات کرنی ہے تو اس کے پہلے بند میں کیا تھا کہ گھٹا ایک پہاڑوں سے بتھا کے اٹھی، پڑی چار سو یک بیک دھوم اس کی، کڑک اور دمک دور دور اس کی پہنچی، جو ٹیگس پہ گرجی تو گنگا پہ برسی، رہے اس سے محروم آبی نہ خاکی، ہری ہو گئی ساری کھیتی خدا کی. اب اس میں دیکھیں کہ کیا بتایا گیا ہوا ہے اس بند میں. اسلام کی ابتدا بتائی گئی ہے کہ اسلام کی ابتدا مکہ کے پہاڑوں سے ہوئی اور وہاں سے اٹھی اور پوری دنیا میں پھیل گئی، اور اس کے بعد اس سے کوئی بھی محروم نہیں رہا. دیٹس آل. اس کے بعد ہے کیا امیوں نے جہاں میں اجالا، ہوا جس سے اسلام کا بول بالا، بتوں کو عرب اور عجم سے نکالا، ہر ایک ڈوبتی ناؤ کو جا سنبھالا، زمانے میں پھیلائی توحید مطلق، لگی آئی آنے گھر گھر سے آواز حق حق. اس کا سمپل جملہ کیا ہے کہ مسلمانوں نے تمام دنیا میں حق کی آواز پھیلائی. یہ ہے اس کا پوائنٹ. اس پورے بند میں جو بتایا ہے شاعر نے وہ یہی بتایا ہے کہ پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا ہوا اور پوری دنیا میں اسلام پھیلا، اور نہ صرف عرب میں پھیلا بلکہ عرب کے باہر بھی پوری دنیا میں اسلام پھیلا، اور ہر گھر سے کس کی آواز آنے لگی؟ حق کی آواز. کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کو ماننے والوں کی آواز آنے لگی، اللہ اکبر کی آواز آنے لگی. تیسرا پوائنٹ، تیسرا بند جو ہے وہ کیا ہے؟ ہوا غلغلہ نیکیوں کا بدوں میں، پڑی کھلبلی کفر کی سرحدوں میں، ہوئی آتش افسردہ آتش قدوں میں، لگی خاک سی اڑنے سب معبدوں میں، ہوا کعبہ آباد سب گھر اجڑ کر، جمے ایک جا سارے دنگل پچھڑ کر. اب اس میں دیکھیں اس پہ پوائنٹ کیا ہے. پوائنٹ کیا ہے کہ دنیا کے تمام مذاہب جتنے بھی تھے، چاہے کوئی ہندو تھا، چاہے کوئی سکھ تھا، چاہے کوئی عیسائی تھا، چاہے کوئی وہ نصرانی تھا، ان کے تمام کے معبد جو تھے، جو عبادت خانے جو تھے، وہ کیا ہوا؟ ان میں رونقیں ختم ہو گئیں، ان میں خاک اڑنے لگی. یعنی وہاں پر کم رہ گئے، ان کے ماننے والے کم رہ گئے، اور کہاں رونق ہو گئی؟ مسلمان زیادہ ہو گئے اور خانہ کعبہ آباد ہو گیا. اب یہاں پر یہی پوائنٹ چیک کیا جائے گا کہ دنیا کے دوسرے مذاہب کے معبد جو تھے وہ کیا ہوئے؟ اسلام آنے کی وجہ سے لوگ جوک در جوک اسلام میں آئے اور ان کے معبد ویران ہو گئے اور خانہ کعبہ آباد ہو گیا. چوتھا بند ہے ہمارا، ہر ایک میں کدے سے بھرا جا کے ساغر، ہر ایک گھاٹ سے آئے سیراب ہو کر، گرے مثل پروانہ ہر روشنی پر، گرا میں کیا لیا باندھ حکم پیمبر، کہ حکمت کو ایک گم شدہ لال سمجھو، جہاں پاؤ اپنے اسے مال سمجھو. اب اس حدیث میں یہاں پر خاص اہم چیز کیا ہے کہ نبی کی حدیث پر عمل کیا. کیا عمل کیا؟ کہ حکمت جو ہے وہ مومن کی گمشدہ کیا ہے؟ میراث ہے. کہ جس طرح انسان کی میراث گم جائے تو اس کی تلاش میں گھومتا ہے، اسی طرح علم جو ہے وہ اس کی گمشدہ چیز ہے جس کو وہ جہاں سے بھی ہو اس کو حاصل کرو. ہمارے نبی نے یہ فرمایا تھا کہ علم کو جہاں سے بھی ملے، جیسے بھی ملے، چاہے اس کے لیے چین جانا پڑے، اس کو حاصل کرو. تو یہاں پر اسی چیز اس پر عمل کرتے ہوئے مسلمانوں نے کیا کیا کہ ہر علم حاصل کیا، وہ پوری دنیا میں پھیلے اور ہر طرح کا علم انہوں نے حاصل کیا اور اپنی نبی کی حدیث پر عمل کیا. یہ ہے اس بند کا مین پوائنٹ. اس کے بعد ہے نمبر 5 والا بند جو ہے اس میں کیا ہے کہ ہر ایک علم کے فن کے جویا ہوئے وہ، ہر ایک کام میں سب سے بالا ہوئے وہ، فلاحت میں بے مثل و یکتا ہوئے وہ، سیاحت میں مشہور دنیا ہوئے وہ،
اور ہر ایک ملک میں ان کی پھیلی عمارت، ہر ایک قوم نے ان سے سیکھی تجارت۔ اچھا، یہاں پر مین پوائنٹ کیا ہے کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیشہ تجارت تھا، ٹھیک ہے، اور مسلمان پوری دنیا میں تجارت، بہترین تجارت کے لیے مشہور ہیں۔ یہ نہیں کہ صرف تجارت، وہ زراعت، وہ سیاحت، وہ ٹورسٹ، بہترین ٹورسٹ تھے، وہ زراعت میں انہوں نے بہت زیادہ انقلاب لائے، اس کے علاوہ کیمسٹری میں انقلاب لائے، وہ سائنسی ایجادات میں انقلاب لائے۔ دنیا میں کوئی بھی ایسا علم نہیں ہے جس سے مسلمان مایا ناز نہیں ہے، جن میں مسلمان مجد مشہور نہیں ہیں، یا اس کے علم کے مایا ناز عالم نہیں ہے۔ یعنی تمام دنیا کے جتنے بھی علوم ہیں ان سب میں کیا ہے، وہ انہوں نے اپنا شہرت کمائی ہے، اور پوری دنیا کی دوسری قوموں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ پھر ایک اہم پوائنٹ جو سب سے آخری ہے، کیا چیز ہے؟ یہ ہموار سڑکیں، یہ راہ مصفہ، دو طرفہ برابر درختوں کا سایہ، نشان جا بجا میل و فرسخ کے برپا، سرے راہ کنویں اور سرائیں مہیا، انہی کے ہیں سب نے یہ چربے اتارے، اسی قافلے کے نشاں ہیں یہ سارے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت موجودہ دور میں بھی تمام موٹیلز آپ کو سمجھ میں آتا ہے، یہ 5 سٹار ہوٹل ہے، یہ 7 سٹار ہوٹل ہے، یہ ریسٹورنٹس کی چین ہے، یہ میک ڈونلڈ کی چین ہے، یہ سب کیا ہیں؟ یہ، اور جہاں ہم جاتے ہیں ہائی وے پہ چلے جائیں، ہم اس پہ موٹر وے پہ چلے جائیں، ہمیں راستے میں کیا ملتے ہیں؟ یہی چیزیں ملتی ہیں کہ مسافر جو ہیں وہ نہ صرف ماضی میں بلکہ آج بھی اس چیز پر دوسری قوموں نے کیا کیا ہے، عمل کیا ہے۔ اب انہوں نے کیا کر دیا ہے، اپنی چینز بنا لی ہیں تاکہ ہر جگہ مسافروں کو کیا کیا جا سکے، آرام دیا جا سکے۔ اور وہ اس بات میں وہ یہی بات بتا رہا ہے کہ مسلمانوں کی اچھی اصلاحات، جو مسلمانوں نے اچھے کام کیے، جو مسافروں کے لیے بہترین کو کام کیے ہیں، ان سب کو دوسری قوموں نے اپنا کر آج وہ کامیاب ہیں، اور مسلمان کہیں بھی نہیں ہیں۔ کیوں کہیں نہیں ہیں؟ انہوں نے یہ سب کچھ چھوڑ دیا ہے، انہوں نے بھلا دیا ہے۔ اصل میں خوبیاں یہ مسلمانوں کی تھی، یہ مسلمانوں کی لائی ہوئی اصلاحات ہیں جن کو دوسری قوموں نے اپنایا ہے۔ یہ وہ 6 پوائنٹس ہیں، 6 بند کے 6 پوائنٹس ہیں جو آپ کے خلاصے میں ہونے چاہیے۔ لہٰذا اب آپ اس کو دوبارہ سے دیکھ لیں اور اس کو پڑھیں، اس کے بعد نظم کو پڑھیں اور پھر یہ خلاصہ لکھیں، اور لکھ کر مجھے چیک کروائیں۔